غریب لکڑہارے کی جوان بیٹیاں اور رحم دل بادشاہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ کہانی ایک غریب لکڑہارے، اس کی 3 بیٹیوں اور ایک رحم دل بادشاہ کی ہے۔ اس کہانی میں سچائی، قربانی اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ بادشاہ کی انسانیت اور غریبوں کی مدد کرنے کی عادت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانی اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ محنت، ایمانداری اور اللہ کی رضا کی کوشش انسان کو کامیابی کی راہ پر لے جاتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کا روزگار جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں میں بیچنا تھا اور اس سے جو تھوڑی بہت آمدنی ہوتی وہ اپنے چھوٹے سے خاندان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ حسن کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی 3 جوان بیٹیوں زہرا، عائشہ اور فاطمہ کی پرورش تنہا کر رہا تھا۔ حسن کی زندگی مشکل تھی مگر اس کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے اطمینان تھا۔ اس کی بیٹیاں نہایت محنتی اور فرمانبردار تھیں لیکن ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل نہ تھے۔ حسن ہمیشہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں کرتا اور اس بات کی کوشش کرتا کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں درست رہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کرے گا تاکہ عوام کی حالت راز کو بہتر طریقے سے جان سکے۔ بادشاہ کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہمیشہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چھوٹے گاؤں کا دورہ کرے گا جہاں اسے عوام کے مسائل بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ بادشاہ کا قافلہ حسن کے گاؤں سے گزرا۔ حسن اور اس کی بیٹیاں راستے پر کھڑے ہوئے تھے تاکہ وہ بادشاہ کا قافلہ دیکھ سکیں مگر حسن کو یہ فکر تھی کہ بادشاہ کے سامنے اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ بادشاہ کا غلام جب حسن کے پاس آیا اور اس نے حسن کی حالت دیکھی وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے قافلے کے قریب ایک غریب لکڑہارا رہتا ہے جس کی حالت بہت خراب ہے اور اس کی بیٹیاں بہت محنتی ہیں۔ بادشاہ نے فوراً قافلہ روکنے کا حکم دیا اور حسن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ حسن کے گھر پہنچا اور وہاں کی سادہ زندگی دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ حسن نے بادشاہ کا استقبال کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا خیر مقدم ہے لیکن میرا گھر بہت معمولی ہے اور ہم تو بس ایک غریب خاندان ہیں۔ میرے لیے آپ کی دولت یا حیثیت کچھ نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ بادشاہ نے حسن کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کی محنت، عزت نفس اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھا۔ بیٹیوں کے چہرے پر ان کے والد کی محنت کا اثر واضح تھا۔ حسن کی بیٹیاں نہ صرف محنتی تھیں بلکہ وہ اپنی والد کی تربیت میں بھی نہایت سچی تھیں۔ بادشاہ کا انعام۔ بادشاہ نے حسن سے پوچھا، حسن، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ حسن نے جواب دیا، میرے پاس کوئی دنیاوی دولت نہیں ہے لیکن میرا خواب یہ ہے کہ میری بیٹیاں تعلیم حاصل کریں اور ان کا مستقبل روشن ہو۔ بادشاہ نے حسن کے جواب پر مسکرا کر کہا، تمہاری یہ خواہشات بہت نیک ہے اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حسن کی بیٹیوں کو تعلیم دلانے کے لیے بہترین استاذہ فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے حسن کو کچھ مالی امداد دی تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے اور اس کے خاندان کے حالات بہتر ہوں۔ بادشاہ نے حسن کی بیٹیوں کو اپنی سلطنت کے مختلف شعبوں میں تعلیم دینے کے لیے اپنے دربار میں شامل کیا۔ اس نے حسن کی بیٹیوں کو ایک ایسا موقع دیا جس سے وہ اپنے خاندان کا نام روشن کر سکیں۔
حسن کی بیٹیاں بادشاہ کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کرنے لگیں، انہیں بہترین اساتذہ ملے اور وہ تیزی سے علم حاصل کرنے لگیں۔ وہ نہ صرف تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی بادشاہ کی رہنمائی میں ہوئی۔ بیٹیوں نے اپنی محنت، لگن اور والد کی دعاؤں سے زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے بہترین طالبات بن گئیں اور بادشاہ کی جانب سے دیے گئے عہدوں کو بخوبی نبھایا۔ بادشاہ کا حسن اور اس کی بیٹیوں کے لیے آخری فیصلہ۔ ایک دن بادشاہ نے حسن کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا، حسن، تم نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے ملک کے مختلف شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سنبھالیں اور ہمارے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ حسن نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ اقدام میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ بادشاہ نے حسن کی بیٹیوں کو مختلف وزارتوں میں اعلیٰ عہدے دیے اور ان کی محنت کو سراہا۔ حسن اور اس کی بیٹیاں ہمیشہ کے لیے بادشاہ کی دعاؤں اور حمایت کے ساتھ کامیاب ہو گئیں۔ حسن اور اس کی بیٹیوں نے ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس کے فیصلوں کو قبول کیا، جس کی بدولت ان کی زندگی میں کامیابی آئی۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے اور سچائی کی راہ پر چلے تو اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔